نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کریم نے دین اسلام کو یہ شرف اور یہ عظمت بخشا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے داخل ہو رہے ہیں، اسلام مذہب امن ہے، امن کا مذہب ہے۔ اسلام میں اللہ کریم نے سکون اور چین رکھا ہے۔ حقیقت پر مبنی مذہب ہے۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اللہ کے یہاں پسندیدہ دین، اللہ کے یہاں پیارا دین وہ صرف اور صرف وہ اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے بہت سے ادیان گزر چکے ہیں۔ اپنے زمانے میں عیسائیت بھی ایک دین، یہودیت بھی ایک دین، لیکن اب دین اسلام کے آنے کے بعد نہ عیسائیت کی ضرورت ہے، نہ یہودیت کی ضرورت ہے، نہ ہندو مت کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے اسلام ہر لحاظ سے کامل مکمل دین ہے۔ اللہ کریم نے اس دین کو انسانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ اب کے زمانے تک، قیامت کے صبح تک یہ ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اس دین کے اندر اللہ پاک نے انسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا مکمل ضابطہ رکھا ہے۔ یہ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کی عقائد کو آپ دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھیں، اسلام کی معمولات کو آپ دیکھیں، اسلام کی عبادات کو آپ دیکھیں، اسلام کی قانون کو آپ دیکھیں، اسلام کے حسن اخلاق کو آپ دیکھیں۔ جس لحاظ سے آپ اسلام کو دیکھنا چاہیے، بشرط یہ کہ تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، اتحاد پسندی نہ ہو، اور دل میں اور دماغ میں ضد اور تعصب برا نہ ہو، تو اس دین اسلام کو آپ حق پر پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو کہ ابھی کر رہے ہیں بہت سارے دنیا بھر میں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں اب تک آپ نے زندگی میں کیا محسوس کیا اور دنیا کے اندر اپنے زندگی کو کیسے پایا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اب آپ کیا محسوس کر رہے ہو، تو وہ نو مسلم وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں اس سے پہلے ہم یہودیت میں تھے، اس سے پہلے ہم عیسائیت میں تھے، اس سے پہلے ہم اگر ہندو مت میں تھے تو وہاں ہمیں سکون اور چین بالکل محسوس نہیں ہوا۔ ہر وقت ہم اپنے دلوں کے اندر بے سکونی کو ہم محسوس کر رہے تھے، بے اطمینانیوں کو محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کی فضل اور کرم سے اب جب ہم نے دین حق کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی تعلیمات کو ہم نے مان لیا، قرآن مجید کو ہم نے مان لیا، تو اب ہم اپنے اندر وہ انقلاب محسوس کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر ایک عظیم تبدیلی محسوس کیا کر رہے ہیں،
بلکہ اس عظیم انقلاب کو ہم نے پا لیا، اس عظیم اور تبدیلی کو ہم نے پا لیا، جس چیز کی ہمیں تلاش تھی وہ چیز ہمیں مل گیا۔ تو آپ بھائیوں بہنوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو ہم دعوت اسلام دیں، دنیا بھر کے لوگوں کو ہم تبلیغ الاسلام کریں۔ تبلیغ الاسلام کیا ہے؟ تبلیغ الاسلام اسلام کی تبلیغ اور دعوت۔ آئے دنیا بھر کے لوگوں کو ہم سمجھائے، ہندو کو ہم سمجھائے، اب یہودیوں کو ہم سمجھائے، عیسائیوں کو بھی ہم سمجھائے۔ ہم عیسائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی اعتراضات کے دنیا سے باہر آ جائے، اشکالات کے دنیا سے باہر آ جائے۔ آپ آئے، اسلام کے قریب آئے، اسلام کی تعلیمات کو غور سے مطالعہ کرے، بغور آپ دیکھے، قرآن مجید کو آپ دیکھے۔ خامخواہ مستشرقین نے آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہے کہ اسلام وہ جبر کا مذہب ہے، اسلام وہ زبردستی سے پھیلا ہوا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام زبردستی والا مذہب نہیں ہے، جبر والا مذہب نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں ہمارے بنیادی کتاب، آسمانی کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے صاف اعلان فرمایا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرتے، ہم زور کے ذریعے سے کسی کو مسلمان نہیں کرتے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت وہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے لیے زور اور زبردستی کی ضرورت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا بھر کے غیر مسلموں کو ہم اسلام کی دعوت دیں، ہم تبلیغ الاسلام کریں۔ ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے دعوت، ایک ہے داعی، ایک ہے مدعو۔ اب تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ دعوت کا معنی کیا ہے؟ داعی کا معنی کیا ہے؟ اور مدعو کا معنی کیا ہے؟ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، دعوت کا معنی ہے بلانا، اور داعی اس کو کہا جاتا ہے، بلانے والوں کو داعی کہا جاتا ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کو مدعو کہا جاتا ہے، وہ مدعو ہے۔ اب تبلیغ انتہائی ضروری ہے، اور تبلیغ الاسلام کی ضرورت و اہمیت بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کا اگر بغور مطالعہ کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی، اولیاء اکرام بزرگان دین کے زندگی کو آپ دیکھیں تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، لوگوں کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ تو آج ہم مسلمان بھی ان انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام بزرگان دین کی ہم پیروکار ہیں، لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تیار ہو جائیں، دنیا بھر میں ہم تبلیغ الاسلام شروع کریں، دنیا بھر کے لوگوں کو ہم دعوت اسلام دیں۔ لیکن دعوت دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام کو اس انداز میں پیش کرے جیسے انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اس انداز سے ہم پیش کریں جیسا صحابہ اکرام بزرگان دین نے پیش کیا۔ تو تبلیغ کا معنی یہ ہوا پہنچانا، اور دعوت کا معنی ہوا بلانا، اور داعی وہ دعوت دینے والا داعی ہیں، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ مدعو ہے۔ لیکن اس بات کا لحاظ آپ رکھیں کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہو وہ مدعو کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں یا وہ غیر مسلم ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے اسلوب اور ہے، اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے لیے اسلوب اور ہے۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ داعی کے جو اوصاف ہے، قرآن مجید نے جن اوصافوں کو بیان کیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی کے لیے جو ہدایات دیے ہیں، ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو، داعی کے اندر علم بھی ہو، عمل بھی ہو، استقامت بھی ہو، خلوص بھی ہو، اور اسی طرح ایک داعی کے اندر مدعو کی مزاج کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو، اسلوب بھی ہو۔ موجودہ دور میں جب ہم دعوت دیں گے تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم دعوت کس کو دے رہے ہیں۔ اگر ہم ہندو کو دعوت دے رہے ہیں
تو ہندو مت کی بنیادی تعلیمات، بنیادی عقائد، بنیادی کتابوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہو، اس طریقے سے ہم ہندوؤں کو سمجھائیں۔ اسی طرح اگر ہم عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت اسلام، تو عیسائیوں کی بنیادی کتابیں اور بنیادی تعلیمات اور عقائد کا بھی ہمیں معلومات ہو۔ جب ہم ایک داعی کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ جس کو دعوت دے تو مدعو کے بارے میں ان کو معلومات بھی ہو، تاکہ دعوت دیتے وقت ان کے لیے مشکلات نہ ہو، ایک بہترین طریقے سے ان کو سمجھایا جا سکے۔ الحمدللہ بذالک اس وقت دنیا بھر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، ان کے مسائل کو حل کرے، ان کے معاشی مسائل کو بھی حل کرے، اور ان کی دینی مسائل کو بھی حل کرے، ان کے دنیاوی مسائل کو بھی حل کرے۔ اللہ کی فضل اور کرم سے ہم نے جو تبلیغ الاسلام شروع کیا ہے، دعوت اسلام شروع کیا ہے، اللہ کی فضل اور کرم سے کم عرصے میں کافی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے۔ تقریباً اب تک اللہ کی فضل و کرم سے 1600 افراد ہندو مت سے، عیسائیت سے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، جس میں 5 بڑے بڑے پنڈت بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ ہندو مذہب کے جو روحانی رہنما ہوتے ہیں اس کو پنڈت کہا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے جو روحانی عالم ہوتے ہیں ان کو پادری کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کی بڑوں کو دینی حوالے سے ان کو ربی کہا جاتا ہے، اور سکھوں کی بڑوں کو گرو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی فضل اور کرم سے آ رہے ہیں لوگ، اور صرف آ کر یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ بنے، بلکہ آ کر وہ الحمدللہ اسلام کے داعی بن رہے ہیں، لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو میں اور آج کے اس نشست میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آئے، تبلیغ الاسلام شروع کرے، دعوت اسلام شروع کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں مختلف حوالے سے جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنے کا وجہ بھی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ایک ہو جائے، ہم تبلیغ الاسلام شروع کریں۔ خدا را مسلمانوں، اپنے چھوٹی چھوٹی اختلافات کو چھوڑو، اپنے ضدوں کو، تعصبوں کو چھوڑ کر اسلام پر ہم مجتمع ہو جائے، اسلام کی ہم دعوت شروع کریں، اور وہ دعوت جو سارے انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے، وہ دعوت جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے نہ رات کو دیکھا ہے، نہ دین کو دیکھا ہے، نہ روشنی کو دیکھا ہے، نہ اندھیرے کو دیکھا ہے، نہ تکلیف کو دیکھا ہے، نہ راحت کو دیکھا ہے، رات دین ایک کر کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ آج مستشرقین کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے نبی نے زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کام شروع کیا تھا، آپ اکیلے ہی تو تھے، آپ ایک اکیلے نے اتنے لوگوں کو زبردستی کیسے مسلمان کیا، جبر کے ساتھ کیسے مسلمان کیا؟ بلکہ آپ نے اپنے علم، اپنے عمل، اپنے فکر، اپنے خلوص، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ لوگ آتے رہے، آپ کے صحابہ بنتے رہے، تابعین بنتے رہے، تابع تابعین بنتے رہے، اور پھر دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ سخت قسم کے دشمن، آپ علیہ السلام کے جانی دشمن، وہ آپ علیہ السلام کے دروازے پر جب آتے ہیں، آپ علیہ السلام سے جب وہ ملاقات کرتے ہیں، تو وہ ملاقات کے بعد پھر یہی کہتے ہیں کہ اب ہمارے نزدیک، اب سب سے زیادہ ہمارے نزدیک وہ محبوب اور زیادہ عزیز اور زیادہ نزدیک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم کام کریں۔ دنیا بھر میں لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کام کی ضرورت ہے، اسلوب کے ساتھ ہو، طریقے کے ساتھ ہو، لوگوں کی مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے، لوگوں کی مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے تو آئے۔ الحمدللہ بذالک، اللہ کی فضل اور کرم سے ایسے نہیں ہے کہ یہ اسلام کسی ایک کا ہے، یہ اسلام ہم سب کا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک جو ادیان رہے ہیں، در حقیقت میں وہ اسلام ہی تھا۔ تو وہ اسلام آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کو بھی دعوت اسلام دیتے ہیں،
ہندوؤں کو بھی دعوت اسلام دیتے ہیں، ہم یہودیوں کو بھی دعوت اسلام دیتے کہ آپ آ جائے، پیار محبت سے آ جائے، آپ آئے، آپ ہم سے سمجھیں۔ بلکہ ایک طریقہ ہم یہ ان کے لیے رکھیں گے کہ عیسائیوں کو جس وقت ہم سمجھائیں گے، ہم انجیل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی انجیل متی میں کیا لکھا ہے، آپ کی انجیل مرقس میں کیا لکھا ہے، آپ کی انجیل لوکا میں کیا لکھا ہے، آپ کی انجیل مرقس میں کیا لکھا ہے، یوحنا میں کیا لکھا ہے، وہ بھی اگر بغور آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگائے۔ عیسائیوں دوستو، آپ کا جو موجودہ بائبل ہے جس کے دو حصے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اب ان کے اندر ہر 100 سال کے بعد اب تبدیلی کرتے ہو، اس پر آپ ذرا غور کریں۔ 1880-85 کی بائبل کو آپ اٹھا لیں تو وہاں ایک چیز آپ کو ملے گا کہ ایک جلوہ گر آئے گا، اس کے ساتھ 1,00,000 لوگ ہوں گے، لیکن اب وہ آپ نے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا دوبارہ جو شائع ہوا ہے کہ 10,000 لوگ ہوں گے، اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے طرف آ جائیں، آپ ہم سے ملیں، اپنے شکوک، اپنے اعتراضات اور اپنے خیالات جو خواہ آپ نے ذہنوں کے اندر پیدا کیا گیا ہے اس کو دور کرے۔ یہ اسلام ہم سب کے لیے، یہ اسلام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے کیا فرمایا ہے؟ رب العالمین۔ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ، یہ رب العالمین ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ رب المسلمین، کہ یہ مسلمانوں کا رب ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ رب المؤمنین، کہ یہ مومنینوں کا رب ہے، بلکہ رب العالمین ہے۔ یہ سب کے رب ہے، صرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے، اس رب کے قریب آپ آ جائیں۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ سب کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، جوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح ہمارے کتاب اللہ قرآن مجید، یہ بھی دیکھو آپ، قرآن مجید ذکر للعالمین ہے، یہ عالمین کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ امت اخرجت للناس۔ تو آپ ان 4 چیزوں پر ذرا غور کریں، رب العالمین، رحمت للعالمین، ذکر للعالمین، اور اسی طرح ذکر للعالمین اور اخرجت للناس۔ تو یہ اسلام آپ سب کے ہیں، ہم سب کا یہ اسلام ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ اسلام کے ٹھیکیدار مسلمان ہیں، یہ بالکل یہ کہنا غلط ہے۔ یہ اب سب کے لیے آپ آ جائے، ہمارا دسترخوان بہت وسیع ہے، جو بھی آنا چاہے، جب بھی آنا چاہے آپ آئے، ہمارے مساجد آ جائے، ہم آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ ان نفرتوں کو مٹاتے ہیں، ان دوریوں کو مٹاتے ہیں۔ آپ ہمارے مدارس آ جائے، ہمارے مراکز آ جائے، ہمیں اپنے یہاں بلایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، سارے انسان جو ہے وہ نجات یافتہ ہو جائے، اور سارے انسان جو ہے وہ جنت میں چلے جائے۔ ہمارے یہاں کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نہ تعصب ہے، نہ ضد ہے، نہ عداوت ہے۔ تو آخر میں یہی دوبارہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ناظرین اکرام، میرے محترم بھائیوں، میرے محترم بہنوں، آپ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کی طرف آ جائے۔ اور میں مسلمان بھائی اور بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آپس کے اختلافات ختم کریں، تبلیغ الاسلام کے لیے تیار ہو جاؤ اور دعوت اسلام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کریم ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ ناظرین کو بھی خوش رکھے، اپنا خیال رکھے۔ والسلام۔